بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ربنا صل على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين وعلى الباقر والصادق علما ويقينا وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا والتقي الخشع الباسط بالجود يمينا وعلى الهادي الذي أشرق كالشمس جبينا والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا الياسين الهداة الطيبين الطاهرين ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله مصابيح الدجى والظلم وبعد قال الحكيم في كتابه المحكم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العلي العظيم. تو ہم سورہ صف کی ابتدائی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور جو ہمارے معلومات کے مطابق جو ہم جانتے ہیں تشریح ہم کر رہے ہیں اور اسی آیت کے حوالے سے اس سورہ کا نام بھی رکھا گیا ہے سورہ صف اس لیے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. البتہ آگے چل کر حضرت عیسیٰ علی نبینا وآلہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان کے حواریین جو خاص اصحاب ہیں ان کا تذکرہ ہے. اس حوالے سے کبھی کبھی اس سورہ کا نام بھی سورہ عیسیٰ علیہ السلام سے اور سورہ حواریین سے بھی پکارا جاتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن جو ہے مشہور سورہ صف ہے اسی آیت کی حوالے سے. اس کا ترجمہ پہلے میں عرض کروں پھر تھوڑی سی تشریح کروں. ان اللہ بلا شک ان عربی زبان میں کسی چیز کے لیے تاکید کرنا ہو تو ان استعمال کیا جاتا ہے. انہم ان الذین ان اللہ یعنی یقینا اس کا معنی ہوا کیا ہوگا یقینا بلا شک اللہ تعالی یحب الذین اللہ تعالی
دوست رکھتا ہے یا محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوست ہیں وہ لوگ، یا اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے، کن سے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون، ایک یہ ہے کہ اللہ پسند کرتا ہے ان کو۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کے نزدیک بہت ناپسند ہیں کہ کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور۔ ہمیں اگر سب سے بہترین اعمال کے بارے میں بتایا جائے تو کیا ہے سب سے بہترین؟ جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، جب جہاد کا موقع آ گیا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ جنگ بدر میں نے پہلے عرض کیا نا، جب شہید ہو گئے یا جنہوں نے انتہائی جوان مردی کے ساتھ جنگ لڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے اجر و ثواب مجاہدین کا، اور جو شہداء ہو گئے ان کے بارے میں آپ نے جو احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی ہیں، تو ان کو سن کر دوسرے کہنے لگے جب اور اگر موقع آ جائے گا تو ہم جو ہے پسپا کبھی اختیار نہیں کریں گے، پسپائی، اور ہم دلیرانہ طور پر دشمن سے جنگ لڑیں گے۔ جب جنگ احد آ گیا تو یہی لوگ کیا ہو گئے جی، جو بہت انتہائی کہتے کچھ بہت تھے لیکن میدان عمل میں وہ انتہائی پیچھے ہٹ گئے۔ بلکہ اس دن میں نے عرض کیا نا، والرسول یدعوکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں، آؤ میرے صحابہ، کہاں جا رہے ہو؟ میرے تو دندان بھی کیا ہو گیا، شہید ہو گئے، پیشانی بھی زخمی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ قرآنی آیت ہے، وہ پیچھے ہٹ کے دیکھ بھی نہیں رہے تھے، وہ چل رہے تھے جی۔ تو یہاں تضاد، یہاں زبان اور عمل کا کیا ہو گیا، تضاد سامنے آیا۔ لیکن اس آیت میں تمجید کن کی ہو رہی ہے، تجلیل کن کی ہو رہی ہے، توصیف کن کی ہو رہی ہے؟ ان اللہ یحب الذین، اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ان کو، کن کو؟ الذین یقاتلون، جو بات کرتے نہیں، کرتے تو بات کے کیا کرتے ہیں، قول عمل کا جو بات فاصلہ ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، وہ اور بات بھی نہیں کرتے ہیں، موقع پر جہاد الہی میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کود پڑتے ہیں وہ۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون، وہ دشمن سے جنگ کرتے ہیں صفاً، صف بستہ ہو کر، صف بستہ ہو کر، منظم ہو کر، کأنہم، گویا، عربی میں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ضربار 32 کا لکھا، اردو میں کیا ہوگا؟ گویا۔ کہا جا سکتا ہے کأنہم، گویا، بنیان مرصوص، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، منظم ہو کر، صف بستہ ہو کر، کأنہم، گویا، بنیان یعنی عمارت، اردو میں ترجمہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ عمارت۔ کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار، تو اس کا ترجمہ دیوار کو جدار کہتے ہیں عربی میں، عمارت، بنیان، عمارت، البتہ کیا کہتے ہیں، دیوار بھی عمارت میں شامل ہوتا ہے، عمارت میں شامل ہوتا ہے، ویسے ہمارے اردو میں تو دیوار، کأنہم بنیان مرصوص، گویا یہ کیا ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یا سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے۔ آتی 32 کے کس موڑ جی رہا Siz que içilir olan sisala smurdo doya içilir. İlan mayons ha smurdi smurdi ये smurdi smurdi इसको जब पिलाया जाता है ना, जब इनको यद है चिकवत को स्ट्रोक चिकवत एक दूसरे से जो अज्जा है जुड़े हुए होते हैं इसके मजबूत। फिर अगर दीवार में इसको इस्तेमाल किया जाए ना तो फिर वो دیوار کیا ہوتا ہے، دیوار آہنین، جسے کیا کہا جاتا ہے، دیوار آہنین، مضبوط۔
تو مومنین اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں دشمن سے. یقاتلون صفا، ایک تو یہ منظم ہو کے، ایک جگہ سے حکم ہوتا ہے اس کی حکم کی تعمیر کرتے ہیں، یہ لوگ منتشر نہیں ہوتے، صف بستہ اور منظم ہو کر. کأنہم بنیان مرصوص، گویا یہ کیا ہے؟ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے یا سیسہ پلائی ہوئی عمارت. جو ان ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، ان کو جو قول و عمل میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ بات ہی نہیں کرتے، موقع آ جاتا ہے اللہ کے راستے میں وہ کیا ہو جاتے ہیں جی؟ کود پڑتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں. اب دیکھیں اس کی تھوڑی سی ہم تشریح کریں تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، جو کامیابی کے لیے اس آیت شریفہ میں جو باتیں ہیں، صفات ہیں مجاہدین کی، مقاتلین کی، جو دشمن کے ساتھ، اسلام کے دشمن کے ساتھ لڑنے والے لوگ ہیں، ایک یہ ہو گیا، تھوڑی سی ہم دقت کریں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں کیا ہے؟ لڑنے والے لوگ کو اللہ پسند کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں لڑنے والے، کسی اور کے راستے میں، نفس امارے کے راستے میں نہیں میں بہادر بننا میری بہادری کا مظاہرہ ہو، یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے، یہ فی سبیل نفس ہے. یا کسی ماہ و جلال کے مال کے تمام میں فتح و نصرت ہوگی تو مال غنیمت نصیب ہوگی، یہ فی سبیل اللہ ہے نہیں. فی سبیل ایک تو ایک شرط یہ ہے کہ عقیدے کے راستے میں، کیا عقیدے کے راستے میں، اللہ کی خوشنودی کے، اللہ کے راستے میں. یقاتلون فی سبیلہ نہ فی غیر سبیلہ. اگر ہو اللہ دوست رکھے گا ان سے. ذرا آرام سے ذرا میرے ساتھ آپ لوگ یہ تو منا گا چھت ہے، آپ تو ہو جائیں. محمد و آل محمد صلوات. تو یہ جناب علی ایک تو ہو گیا فی سبیل اللہ، جنگ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے یا اللہ محبت کرتا ہے یا انہی سے دوست رکھتا ہے، جو بھی ترجمہ کر لیں آپ. دوسری جو صفت ہیں مجاہدین فی سبیل اللہ کی، صفاً، وہ کیا ہوتے ہیں؟ صف بستہ ہوتے ہیں، منظم ہوتے ہیں، منتشر نہیں ہوتے. ایک جگہ سے حکم جاری ہوتا ہے اور اسی حکم کی تعمیل کے لیے ستن من کھڑے ہیں. کوئی ان میں منافقت نہیں ہے، ان میں مخالفت نہیں ہے. کوئی اور بات کرے، وہ نشانی ہے، وہ قوم کیا ہے؟ غیر منتشر قوم. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے سب سے فی سبیل اللہ. اور دوسری صفت کیا ہے؟ منظم ہو، مستحکم ہو، منظم ہو. اور تیسری صفت کیا ہے؟ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، وہ دیوار آہنین کی طرف، وہ سیسہ پلائی کے دیوار کی طرف بن جائے کہ دشمن کے کسی وقت بھی صفوں میں خلل پڑنے کا کوئی موقع فراہم نہ کرے. منظم ہو، پھر کامیابی ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دور نبوی میں جتنی جنگیں لڑی گئی ہے، بدر، احد ہو، احد میں تو کچھ پسپائی اس لیے ہوئی کہ مسلمانوں نے ان پہ عمل نہیں کیا نا منظم. اور دوسری جو جنگیں ہیں ان میں جو کفر اور شرک کی جو طاقتیں تھی وہ مسلمانوں کے قلیل لیکن منظم، صفا راستہ
بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرف تھے، وہ کیا ہو گئے؟ شرک اور کفر کی جو طاقتیں پاش ہو گئی. اسلام کے مجاہدین کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ان کے میں سکت رہتے نہیں رہا، پاش ہو گئی. مولا امیر المومنین علیہ صلوات المسلمین کا ارشاد ہے نہج البلاغہ میں، جنگی آداب، جنگی فنون و آداب ہے. جنگ ایک فن ہے، ایک ہنر ہے، اور کبھی کبھی اس میں دشمن کے ساتھ جب برسر پیکار ہوتے ہیں مسلمان تو پھوٹ پڑھانے کے لیے دشمن کے فوج میں انتشار پھیلانے کے لیے کبھی کبھی چھوٹا موٹا جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے کہ یہ آ گئے، یہ ادھر سے آ گئے، ادھر سے دشمن بھاگ رہے، تم کیا کر رہے ہو؟ الحرب خطعۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنگ بھی ایک مکر ہے دشمن کو پھنسانے کے لیے. کبھی کبھی اس طرح تو مسلمان اتنی تعداد میں ہیں، آگے اور بھی ہے، جھوٹ تو نہیں ہے نا، لیکن آگے اور بھی مسلمان آ رہے ہیں ہماری مدد کو، وہ خوب کھاتے ہیں جی دشمن. تو مولا امیر المومنین یہ جنگی فنون کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہونی چاہیے؟ وہ لوگ جو اسلحے سے لیس ہیں وہ صفے ہراول دستے میں وہ ہونے چاہیے، پیادہ رو نہیں، بلکہ گھوڑے کے اوپر جو سوار ہوتے ہیں وہ مرابطین سے کہا جاتا ہے، وہ ہونے چاہیے. اور جو زرہ پوش ہے وہ صف اول میں ہو، جو پیادہ ہیں وہ دوسری صف میں یا تیسری صف میں. اسی طرح جو تیر استعمال کرنے والے لوگ، تیر انداز، ان کے اپنے ایک جگہ ہے، فوج کے اپنے ایک طریقے ہیں. فوج کو عربی میں زبان میں خمیس کہا جاتا ہے. فوج کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے 5 حصے ہوتے ہیں. اصل میں میری خواہش ہے میرے دوستو کچھ معلومات بھی سیکھ لے، بس کبھی کبھی علم معلومات گشہ میں نا. تو کیا کہا جاتا ہے عربی میں فوج کو؟ خمیس. اس لیے اس کے 5 حصے ہوتے ہیں: قلب لشکر، میمنہ، میسرہ، ساقۃ الجیش، مقدمۃ الجیش. قلب الجیش جو جہاں علمدار ہوتا ہے اسلام کا، جو پرچم اٹھانے والا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ انتہائی بہادر کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں وہ نہیں دے رہے. اور جو دائیں ساٹھ پر حصہ جو ہوتا ہے لڑنے کے لیے اس کو میمنہ، بائیں ساٹھ پر لڑنے والے اس کو میسرہ. اور پیچھے سے کہیں دشمن وار نہ کرے، حملہ نہ کرے، احتیاطی طور پیچھے بھی ایک حصہ ہوتا ہے، پلاٹون آج کل جو کہتے ہیں ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساقۃ الجیش. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساقۃ الجیش. اور فوج جو ہے وہ لشکر جاتے وقت، فوج کی جب حرکت ہوتی ہے اس وقت آگے بھی کچھ دستے ہوتے ہیں، کہیں دشمن کدھر سے، ادھر سے، ادھر سے، اس دشمن کی حرکتوں پہ نظر رکھنے کے لیے اس کو کہتے ہیں مقدمۃ الجیش. یہ 5 حصے. اس لیے خمیس، خمس یعنی 5، خمیس یعنی 5 حصے والے جو ہے، 5 حصے والے جو عسکر کہتے ہیں یا فوج کہتے ہیں جو تو 3 شرطیں بنیادی طور پر، 3 صفات پانے کی ضرورت. ایک یہ ہے کیا ہو؟ فی سبیل اللہ ہو، عقیدے کے راستے میں، اور مقصد ایک ہو. سب کا مقصد کیا ہو؟ ایک ہو. ایک ہے کہ منظم. تیسری صفت کیا ہے؟ وہ سیسا پلائی کی طرف، وہی جو منظم کی بات ہے. ہاں یہ صفات اگر پائی جاتی ہے نا جہاں بھی، بدقسمتی سے اس وقت جو مسلمانوں کا حشر، جو برا حال ہے، وہ اس لیے کہ یہ تینوں صفت جو ہے مسلمانوں میں نہیں. یہاں تو کچھ جگہوں پر مسلمان ممالک کی قیادت
امریکہ کرتا ہے، کہ رہنمائی امریکہ کی طرف سے ہوتی ہے. کیا بدقسمتی ہے. آپ دیکھیں، اس لیے کہ فی سبیل اللہ ایک، اور صفاً منظم صف آراستہ دو، اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرف تین. یہ تین نہ ہونے کی وجہ سے عرب تقریباً 10-12 کنٹریز سنہ 65 میں وہ جو اسرائیل کے ساتھ وہ جو جنگ لڑی گئی، کتنے ممالک تھے؟ 10-12. لیکن کیا ہو گیا اس اسرائیل کے مقابلے میں؟ وہ منظم تھے، وہ ایک قیادت کے تحت کام کر رہے تھے، وہ اپنے مقصد میں صہیونیزم کے مقصد کے لیے انتہائی وہ کمر بستہ تھے. نتیجہ انہوں نے 10-12 ممالک کو شکست فاش دیا یہودیوں نے. کیا ہے؟ کیونکہ منتشر ہے، منظم نہیں ہے، ایک ہی ہدف منزل کی طرف وہ نہیں ہے، کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور. جس طرح ان اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے الذین یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور وہ بھی صف آراستہ ہو گئے، کأنہم بنیان مرصوص ہو کے سلسلہ پلائی کے دیوان. اس اللہ تعالیٰ دوست رکھتا. اگر فی سبیل اللہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ دوست رکھے گا؟ آیت کا مفہوم کیا ہوگا؟ دوست نہیں رکھے گا، بلکہ اللہ کا غضب نازل ہوگا. تم دین کے نام پر دنیا اور جاہ طلبی کے لیے لڑ رہے ہو، اللہ کے غضب شامل ہوگا. فی غیر سبیل اللہ ہے، اور منظم نہ ہو، منتشر ہو. اور کیا ہو؟ منتشر ہو، منظم نہ ہو، دراڑیں پائے جاتے ہوں. تو یہ واضح ہے، جولان کے وہ جو پہاڑی کا سلسلہ ہے وہ بھی اسرائیل نے لے گیا، اور سینا کی وادی وہ بھی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا. اور مصر نے تو ان کے ساتھ کیا کر کے مصالحات کر کے وادی سینا کو لے لیا، لیکن جولان کی پہاڑی کا جو سلسلہ وہ ابھی تک کس کے ہاتھ میں ہے؟ اسرائیل کے ہاتھ میں. اگر یہ تین صفتیں اس وقت بھی اگر مسلمانوں میں پائی جائیں تو یقیناً فتح و کامرانی نصیب ہوگی، اس میں شک نہیں ہے. بدقسمتی ہے نا. اب ایک دیکھیں، ایک جمہوری اسلامی ایران ہے، اقتصادی بائیکاٹ ہے، ہر حوالے سے محاصرے میں ہے، لیکن ایک مقصد ہے، ایک قیادت ہے. سیسہ پلائی کی دیوار کی طرف کیا ہے؟ وہ ایران کھڑا ہے. کوئی دشمن امریکہ اور اس کے حوالی کوئی اس کا بگاڑ نہیں سکتا. کیونکہ یہ جو ہے نا، آپ اس آیت پر تھوڑا غور کریں نا جی. ان اللہ یحب الذین، اب اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے. پسند کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کسی ہم جیسے ہماری جیسی دوستی، ہماری جیسی ناپسندی ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی سے دوست رکھتا ہے یعنی لطف الہی شامل حال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے دوست رکھتا ہے، وہ اپنے احسان اور کرم کے اہل بن جاتے ہیں. وہ کیا ہے دوست؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے بغض رکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، سلب کرم و فضل الہی، اللہ کی رحمتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کسی سے دوست رکھنا، کسی سے دشمنی رکھنا، کسی سے چاہنا نہ چاہنا. تو اس آیت سے، اس کی آیت سے یہ مفہوم یہی ہے. جو اس وقت جو صورتحال ہماری یہ کبھی کبھی جنگیں جب ہو جاتی ہیں نا جی، تو اس طرح ہو جاتی ہیں. الحمدللہ ہمارے دشمن کے ساتھ جو جنگیں لڑی گئی نا یہاں پر، ایک تو یقیناً توحید کا جذبہ تھا ہمارے فوج میں. یہ جو ہمارے کرگل میں آپ دیکھیں کتنی قربانیاں دی ایک مقصد کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت دی، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کامیابیاں حاصل کی. آپ کے سامنے حزب اللہ ہے. نہ حزب اللہ کوئی حکومت ہے؟ بتائیے، ہے کوئی حکومت؟ ہے نہیں. کوئی مملکت ہے؟ نہیں ہے. ایک جماعت ہے حزب اللہ، اللہ کی پارٹی.
اللہ کا گروہ، اللہ کے نام پر لڑنے والے اور جہاد کرنے والے لوگ، وہ کبھی عیسائیوں سے نہیں لڑتے، حزب اللہ نہیں لڑتے، حتیٰ یہودیوں سے بھی نہیں لڑتے جو حقیقی معنوں میں توریت کے ماننے والے ہیں۔ ان کا دشمن صہیونزم ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، جو اسلام کو کی جڑیں جڑیں کاٹ کے نابود کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ اور تعداد میں کتنے ہیں؟ ایک اسرائیل، اس کے پیچھے بڑی طاقت، سپر طاقت دنیا کی امریکہ کھڑی ہے، اتنی بڑی طاقت کھڑی ہے، پھر بھی 30 دن کی جو جنگ لڑی گئی نا، شکست فاش دیا حزب اللہ نے، شکست فاش دیا۔ اس لیے ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ ایک ہی قیادت، ایک ہی رہبریت، ایک منبع سے حکم صادر ہوتا ہے۔ حسن نصر اللہ اعلان کرتا ہے، سارے حزب اللہ کے جتنی بھی ہزاروں جوان لبیک۔ تو اس لیے دنیا میں مثال ہے اس حزب اللہ کی جو کامرانی ہے، حزب اللہ کی جو فتح ہے، جو نصرت اللہ تعالیٰ نے دی، عطا کی انہیں، یہ ہمیشہ کے لیے۔ تو قرآن آیات جو ہے وہ کسی خاص دور کے لیے شان نزول میں مخصوص نہیں ہے۔ ان القرآن یجری، قرآن جاری و ساری ہے، چل رہا ہے۔ کجری الشمس، جس طرح سورج کی تابانی، سورج اور اس کی روشنی تمام دنیا تک پھیلی ہوئی ہے اور چل رہا ہے سورج، اسی طرح قرآن کی آیات ہیں، ان پہ تھوڑی سی دقت کر کے اور میدان عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ پروردگارہ ہماری انفرادی زندگی میں اور ہماری اجتماعی زندگی میں، ہماری سماجی زندگی میں، حتیٰ ہم تو حکمران نہیں ہیں، جو حکمران ہوتے ان کی سیاسی زندگی میں، معاشی زندگی میں قرآنی آیات کو لائحہ عمل رکھ کے سامنے آگے بڑھنے کی توفیق عنایت کر بار الہ۔ پروردگارہ ہماری گناہیں بخش دے بار الہ، ہمارے والدین کی گناہیں بخش دے بار الہ، جو بیمار ہے انہیں شفا عنایت کر بار الہ، جو نادار ہے انہیں ہمت، کسب حلال کی ہمت عطا کر بار الہ، جو کامیابی سے دور ہے انہیں نزدیک فرما بار الہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، ترتیل، تجوید، حسن مقابلہ اور ترجمہ، تفسیر، تفہیم، یہ ساری عبادت ہے اس مہینے میں۔ اس بہار قرآن سے ہم پر لطف ہونے کی اور روحانی غذا حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت کر بار الہ۔ اللهم انصر من نصر الدين، اللهم أيد من أيد الدين، اللهم اشغل الكافرين بالكافرين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعل المؤمنين من بينهم سالمين وغانمين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وآله ربنا صل على أحمد خير المرسلين، وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين، وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين، وعلى السبطين والسجاد زين العابدين، وعلى الباقر والصادق علما ويقينا، وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا،
يمينا وعلى الهادي الذي أشرق كالشمس جبينا والزكي العسكري